دوستو، کیا آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا ہے کہ آپ کا دماغ کسی ایک شخص کی گردی گردش کر رہا ہے؟ آپ چاہتے ہو کہ ایسا نہ ہو، مگر ہر بار جب آپ اکیلے ہوتے ہیں آپ کا ذہن خود بخود اسی شخص کی طرف چلا جاتا ہے، چاہے وہ کوئی پرانا تعلق ہو، کوئی محبت ہو یا کوئی ایسا شخص جس نے آپ کو نظر انداز کر دیا ہو۔ آپ کے جذبات اسی کے گرد گھومتے ہیں۔ آپ کوشش کرتے ہیں کہ اس کے بارے میں نہ سوچیں، لیکن جتنا آپ بھولنے کی کوشش کرتے ہیں اتنا ہی وہ آپ کے دماغ میں گہرا نقش بنتا جاتا ہے۔ یہ احساس انتہائی تکلیف دہ ہوتا ہے کیونکہ یہ آپ کی زندگی کی خوشیوں کو دھندلا دیتا ہے۔ آپ محسوس کرتے ہیں جیسے آپ کسی جذباتی جال میں پھنس چکے ہیں جہاں آپ کی سوچ، آپ کے جذبات اور یہاں تک کہ آپ کے فیصلے بھی اس ایک شخص سے جڑے ہوتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ اگر وہ شخص آپ کی زندگی میں نہ رہا تو شاید آپ کبھی خوش نہیں رہ سکیں گے، لیکن سچ یہ ہے کہ یہ کیفیت حقیقت سے زیادہ آپ کے دماغ کا پیدا کردہ ایک فریب ہوتی ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو کچھ ایسے طاقتور نفسیاتی تکنیکیں بتانے جا رہا ہوں جو آپ کو اس جذباتی قید سے آزاد کر سکتی ہیں۔ یہ محض خیالی یا جذباتی مشورے نہیں، بلکہ وہ سائنسی طور پر ثابت شدہ طریقے ہیں جو آپ کی سوچ کا زاویہ بدل سکتے ہیں اور آپ کو دوبارہ مضبوط بنا سکتے ہیں۔ یہ ویڈیو آپ کو سکھائے گی کہ آپ اپنے جذبات پر قابو کیسے پا سکتے ہیں، اپنی توانائی کو واپس کیسے حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو کس طرح اپنی شرائط پر جی سکتے ہیں۔ تو آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلا اصول، کاگنیٹو ریفارمنگ، سوچ کا زاویہ بدلیں۔ آپ جس شخص کے بارے میں مسلسل سوچ رہے ہیں اس کی حقیقت وہ نہیں ہے جو آپ کے دماغ نے بنا رکھی ہے، بلکہ وہ ہے جو آپ نے خود تخلیق کی ہے۔ آپ نے اس شخص کو اپنی خوشی، اپنی زندگی کی تکمیل اور اپنے جذباتی سکون کا ذریعہ سمجھ لیا ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ یہ سب ایک ذہنی فریب ہے جو آپ کی سوچ نے پیدا کیا ہے، حقیقت نہیں ہے۔ کاگنیٹو ریفارمنگ کا مطلب ہے کہ آپ اپنی سوچ کو ایک نئے زاویے سے دیکھنا سیکھیں۔ اگر آپ کسی کو اپنے لیے ناگزیر سمجھ رہے ہیں تو خود سے سوال کریں، کیا یہ شخص واقعی اتنا خاص ہے یا میں نے خود اسے یہ مقام دے دیا ہے؟ کیا یہ میری زندگی کی وحید خوشی کا ذریعہ ہے یا میں نے اپنی خوشی کو خود محدود کر لیا ہے؟ اس شخص کو ایک عام انسان کی طرح دیکھنا شروع کریں جس میں خوبیاں بھی ہیں اور خامیاں بھی ہیں۔ یاد رکھیں، کوئی بھی مکمل نہیں ہوتا اور کوئی بھی اتنا طاقتور نہیں کہ وہ آپ کی خوشیوں کا فیصلہ کرے۔ جب آپ یہ سمجھ جائیں گے کہ آپ نے خود اپنی سوچ میں ایک تصوراتی شخصیت بنا رکھی ہے تو آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کا جذباتی لگاؤ بھی اس تصور کا حصہ تھا، حقیقت کا نہیں۔ اپنی توجہ اپنی ذات پر مرکوز کریں، خود کو یاد دلائیں کہ آپ کی خوشی، آپ کی طاقت اور آپ کی اہمیت کسی اور کے وجود پر منحصر نہیں ہے۔ جب آپ اپنی سوچ کا زاویہ بدلتے ہیں وہ جذباتی گرفت خود بخود کمزور پڑنے لگتی ہے اور آپ آہستہ آہستہ اس جذباتی قید سے آزاد ہونے لگتے ہیں۔ دوسرا اصول، جذباتی لا تعلقی، ایموشنل ڈیٹیچمنٹ پیدا کریں۔ جذباتی وابستگی کا سب سے بڑا راز یہ ہے کہ جتنا زیادہ آپ کسی کے بارے میں سوچتے ہیں اتنا ہی وہ شخص آپ کے لیے اہم بنتا جاتا ہے۔ آپ کا دماغ اسے ایک لازمی حصہ سمجھنے لگتا ہے اور پھر وہی شخص آپ کے خیالات، احساسات اور رویے پر کنٹرول حاصل کر لیتا ہے۔ لیکن کیا ہوگا اگر آپ اس ذہنی گرفت کو توڑ دیں؟ کیا ہوگا اگر آپ جذباتی طور پر خود کو آزاد کر لیں؟ ایموشنل ڈیٹیچمنٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بے حس ہو جائیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی جذباتی توانائی کو صحیح جگہ خرچ کریں، نہ کہ کسی ایسے شخص پر جو آپ کی زندگی میں اہم نہیں رہا۔ اس کے لیے پہلا قدم نو کنٹیکٹ رول ہے۔ کم از کم 30 دن کے لیے اس شخص سے ہر قسم کا رابطہ ختم کر دیں۔ کوئی میسج، کال یا سوشل میڈیا پر چیکنگ نہیں کریں۔ جتنا آپ رابطے میں رہیں گے اتنا ہی آپ کے احساسات تازہ رہیں گے۔ دوسرا قدم یہ ہے کہ اس شخص کے بارے میں بات کرنا بند کر دیں۔ جب بھی آپ اس کا ذکر کریں گے آپ کا دماغ اسے دوبارہ فوکس میں لے آئے گا اور آپ کی ذہنی آزادی مزید مشکل ہو جائے گی۔ تیسرا اور سب سے مؤثر طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں کوئی نئی مثبت سرگرمی شامل کریں، کوئی نیا ہنر سیکھیں، ورزش کریں، کسی نئی کتاب میں خود کو مصروف کریں۔ جب آپ کی توجہ کسی اور طرف ہوگی تو آپ کا دماغ آہستہ آہستہ اس پرانی وابستگی سے پیچھے ہٹنے لگے گا۔ یاد رکھیں، جذباتی لا تعلقی کوئی دنوں کا عمل نہیں ہے، بلکہ جتنا زیادہ آپ خود پر کام کریں گے اتنا ہی تیزی سے آپ اس شخص کے جنون سے باہر آ سکیں گے۔ تیسرا اصول، گرے راک میتھڈ، بے اثر بن جائے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھ لوگ جان بوجھ کر آپ کے جذبات سے کھلتے ہیں؟ وہ آپ کو کبھی خوش کرتے ہیں، کبھی اگنور کرتے ہیں اور کبھی ایسا رویہ اپناتے ہیں کہ آپ الجھن میں پڑ جاتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے دماغ میں اپنی جگہ بنائے رکھیں اور آپ ان کے کنٹرول میں رہیں۔
ایسے لوگوں سے نمٹنے کا سب سے مؤثر طریقہ گرے راک میتھڈ ہے۔ اس تکنیک کا بنیادی اصول یہ ہے کہ آپ کو ایک بورنگ چٹان بن جانا چاہیے، یعنی کہ ایسا انسان جو جذباتی طور پر بالکل غیر متاثر ہو۔ اگر کوئی آپ کو تنگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو آپ کا رد عمل کم سے کم ہونا چاہیے۔ نہ زیادہ خوشی کا اظہار کریں، نہ غصہ، نہ ہی کسی بحث میں الجھیں۔ مثال کے طور پر اگر وہ کوئی ایسا جملہ کہتے ہیں جو آپ کو غصہ دلا سکتا ہے تو بجائے اس کے کہ آپ بحث کریں یا صفائی پیش کریں، صرف ایک سادہ اور غیر جذباتی جواب دیں، جیسے ہوں یا ٹھیک ہے۔ اس سے وہ سمجھ جائیں گے کہ ان کی چال آپ پر اثر نہیں کر رہی۔ یہ تکنیک خاص طور پر ٹاکسک یا مینیپولیٹو لوگوں کے خلاف بہترین کام کرتی ہے، کیونکہ ایسے افراد آپ کے رد عمل سے طاقت حاصل کرتے ہیں۔ جب انہیں محسوس ہوتا ہے کہ آپ ان کی باتوں پر توجہ نہیں دے رہے تو وہ خود ہی آپ سے دور ہو جاتے ہیں۔ اس تکنیک کو کامیاب بنانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے جذباتی فوکس کو اس شخص سے ہٹا کر اپنی ذاتی ترقی اور خوشی پر رکھیں۔ جیسے ہی آپ یہ مہارت سیکھ لیتے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی شخص آپ کے ذہنی سکون پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ چوتھا اصول، روزمرہ کی عادات جو آپ کو آزاد کریں گی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہماری روزمرہ کی عادات ہمارے ذہن اور جذبات پر گہرا اثر ڈالتی ہیں؟ اگر آپ کسی شخص کے بارے میں حد سے زیادہ سوچ رہے ہیں اور اس دائرے سے نکلنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی زندگی میں ایسی مثبت عادات شامل کرنی ہوں گی جو آپ کے ذہن کو نئی راہ پر ڈال دیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آپ کن عادات کو اپنانا شروع کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، کوئی نئی سرگرمی اختیار کریں۔ جب آپ کا دماغ بار بار کسی خاص شخص کے بارے میں سوچ رہا ہو، اسے کسی اور چیز میں مصروف کرنا ضروری ہے۔ کوئی نیا ہنر سیکھیں، جیسے کوئی نئی زبان سیکھنا، کوئی آرٹ سیکھنا، ورزش کریں، جم جائیں یا رننگ کریں، سوئمنگ کریں۔ یہ نہ صرف آپ کی صحت بلکہ ذہنی توانائی کے لیے بھی زبردست ہے۔ نمبر 2، اپنی زندگی کو اپ گریڈ کریں۔ اپنی شخصیت کو بہتر بنائیں، اپنے فیشن اور اسٹائل پر کام کریں، سوشل لائف میں بہتری لائیں اور اپنی مہارتوں کو بڑھائیں۔ جب آپ اپنی زندگی کو اپ گریڈ کرتے ہیں تو آپ کا دماغ خود بخود اس شخص سے ہٹ کر اپنی ترقی پر فوکس کرنے لگتا ہے۔ نمبر 3، لا آف ازمپشن اینڈ لا آف اٹریکشن استعمال کریں۔ جو چیز آپ اپنے دماغ میں بار بار سوچتے ہیں وہی حقیقت بن جاتی ہے۔ اگر آپ خود کو ایک مضبوط، پرکشش اور آزاد انسان تصور کریں گے تو یہی چیز آپ کی حقیقت بن جائے گی۔ اپنے بارے میں مثبت الفاظ بولیں، خود کو طاقتور محسوس کریں اور اس توانائی کو اپنی زندگی میں لائیں۔ یہ تمام عادات آپ کو جذباتی قید سے نکال کر ایک بہتر، زیادہ آزاد اور خود مختار انسان بنا دیں گی۔ دوستو، آپ کی سوچ، جذبات پر کسی اور کا کنٹرول نہیں ہونا چاہیے۔ یہ طاقت صرف آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ یاد رکھیں، obsessive thinking ایک دماغی حالت ہے جسے آپ خود بدل سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ان اصولوں پر عمل کیا تو آپ نہ صرف اس دائرے سے باہر نکلیں گے بلکہ خود کو ایک مضبوط، پر اعتماد اور جذباتی طور پر آزاد شخص کے طور پر دیکھیں گے۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے مددگار ثابت ہوئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیں اور مزید زبردست سائیکالوجی بیس سیلف امپروومنٹ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔